بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد علوم حدیث پہ ہم کچھ تعارفی جو اس کے مختلف پہلو ہیں ان کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے انشاءاللہ اس نشست کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حجیت حدیث یعنی حدیث کی جو اتھارٹی ہے، اور اس کے حوالے سے اس کو جن لوگوں نے چیلنج کیا، اس پہ جو مختلف قسم کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات وغیرہ اس پہ اٹھائے، وہ کس قسم کے تھے، اور ان کا معمولی سا جو ہے وہ اس کا تجزیہ وغیرہ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویسے تو ایک بہت بڑے ایک ایک یعنی اس کے اوپر جو ہے ایک مستقل اچھی خاصی نشستیں چاہیے۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور ہم ایک ہی کوشش کریں گے کہ ایک لیکچر کے اندر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو ہم صرف ان سوالات کی جو نوعیت ہے اس کو ڈسکس کر سکیں گے۔ بہت زیادہ تفصیل سے شاید ہم ان اعتراضات اور اس کی جو ہے وہ تجزیے کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے اندر ہم شاید نہ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ انکار حدیث جو ہے انکار حدیث کا رجحان یہ امت میں کب آیا، کیسے آیا، اس کا مختصر سا ایک تاریخی پس منظر کیا ہے۔ عام طور پہ جو علوم حدیث پہ لکھی جانے والی کتابیں ہیں، یا جو اس پہ ہونے والے محاضرات ہیں، وہ اس کا آغاز کرتے ہیں انکار حدیث کے معتزلہ کے دور سے، کہ بالکل ابتدائی دور کے متصل بعد جو دور آیا، جو تابعین کا دور تھا، اس دور میں ایک فرقہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، جنہوں نے جو بنیادی طور پہ تو وہ عقلیت پسند تھے، اور انہوں نے بہت سی وجوہات کی بنیاد پہ احادیث پہ اعتراضات وارد کیے، اور خاص طور پہ ہر وہ یعنی جو ہر وہ بات جو کسی بھی نص میں، چاہے وہ قرآن پاک کی نص ہو یا حدیث کی ہو، جو عقل کے ان کو خلاف معلوم ہوتی، وہ اگر قرآن پاک میں ہوتی تو اس کا مجبوراً اس کی کوئی نہ کوئی وہ تعویل کر لیتے، لیکن اگر حدیث میں ہوتی تو صاف کہہ دیتے کہ یہ یہ حدیث معتبر ہی نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ معتزلہ کے اچھے خاصے جو ہیں وہ فرقے ہیں آگے معتزلہ کے اندر۔ امام ابو منصور بغدادی ہیں، ایک ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق، اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے 22 فرقے ہیں، ٹھیک ہے، معتزلہ کے اندر بھی۔ تو 22 مختلف جو ہیں وہ رجحانات ہیں، ان میں سے جو سب سے خطرناک ہے اس حوالے سے، وہ جاحظ کے ایک استاد ہیں ابراہیم نظام معتزلی، جو کہ فلاسفہ کے ہاں بھی ان کو ایک، چونکہ انہوں نے مابعد طبیعیاتی امور کے اندر بھی کافی کلام کیا ہے، اور بڑے ادبا میں بھی شمار ہوتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے دینیات کے اوپر بھی کافی، تو اس طرح سے ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی جامع قسم کی تھی۔ بلاغت کا بھی جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو نظام بہرحال وہ ایک حجت کے طور پہ ان کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری کلامیات کے اندر اور فلسفے کے اندر بھی وہ اس نقطہ نظر کو خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، اور رد و قدا وغیرہ اس کی۔ تو ان میں وہ جو نظام کی جو رائے ہے، نقطہ نظر ہے، وہ حدیث کے حوالے سے خاصا قابل اعتراض ہے۔ مثلا ان کی رائے یہ تھی کہ حدیث بھلے وہ متواتر ہی کیوں نہ ہو، وہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث ضنی ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہے۔ لیکن معتزلہ سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے، یعنی معتزلہ سے تو علم حدیث اپنا حدیث کی حجیت کے حوالے سے معتزلہ کا تو ذکر تقریباً سب نے کیا ہے، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی رائے یہ ہے
کہ معتزلہ سے بھی پہلے انکار حدیث کا جو رجحان ہے وہ امت میں جو سیاسی حوالے سے ہونے والی ایک گروہ بندی تھی، یعنی جب خوارج اور اہل تشیع الگ ہوئے امت میں، تو اسی وقت سے انکار حدیث کا بھی یہ رجحان ڈیولپ ہو گیا۔ یعنی وہ جن شخصیات سے کسی خاص گروہ کو ایک بیر تھا، ٹھیک ہے، ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دشمنی تھی یا تعصب تھا، نفرت تھی، انہوں نے ان کو، ان کی عدالت، ان کی ثقافت اور ان چیزوں کو انہوں نے ساقط الاعتبار کر دیا، یعنی اس کا اعتبار ختم کر دیا، اور اس چینل سے آنے والی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام روایات بھی وہ ریجیکٹ کرنے لگے۔ چنانچہ مثلا اہل تشیع ہیں، جیسے ہی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا انتساب کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے متصل بعد سے ہر اس روایت پہ قدغن لگائی جو اس چینل سے، بلکہ اس چینل سے کیا کہ جو صرف اہل بیت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہت قریبی جو دوست احباب تھے، جو اس حلقے کے تھے، ان کے علاوہ کسی سے بھی آنے والی روایت جو ہے وہ اس کو یہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث، اس کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انکار حدیث کا ایک بہت بڑا رجحان اسی وقت پیدا ہو گیا امت میں۔ اسی طرح سے خوارج آئے، تو خوارج آپ جانتے ہیں کہ وہ تحکیم کے فیصلے سے کے بعد سے جو ہے وہ تو براہ راست جو ہے وہ ان حضرات کی تکفیر کرنے لگے تھے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور ان دونوں حضرات کی، ان الحکم الا للہ کی بنیاد پہ۔ تو البتہ خوارج اور ان کے نقطہ نظر میں فرق یہ ہے کہ خوارج جو یہ کہتے تھے کہ تحکیم کے واقعے کے بعد سے یہ ساقط الاعتبار ہے، اس سے پہلے کی روایات معتبر ہیں، اور اس سے بعد کی اگر یہ ان کی کوئی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تو یہ رجحان جو ہے وہ بہت پہلے ہی یہ شروع ہو گیا تھا، اور درمیانی ادوار کے اندر بھی یہ اسی طرح سے رہا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر رد و قدر وغیرہ ہونے لگ گئی، اور یہ مباحثہ بھی اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الام کے اندر، ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بعض بعض ایسے افراد سے مناظرہ بھی نقل کیے ہیں جو انکار حدیث کے اس آزمائش کے اندر مبتلا تھے، اس فتنے کے اندر مبتلا تھے، تو وہ پورے کے پورے مناظرے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ادھر امام شافی کا قول، پھر ان کا قول، پورا مکالمہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رجحان کافی پرانا ہے، لیکن اس کو تقویت ملی ہے جب مستشرقین نے حدیث کو، سیرت کو اور اسلامی مصادر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تحقیق وغیرہ شروع کی۔ بالخصوص یہ جو دو شخصیات ہیں، گولڈ زیہر اور شاخ، جوزف شاخ، انہوں نے حدیث کو اس پہ اچھا خاصا کلام کیا ہے، کافی اس کے اوپر نقد کیا ہے، اور اگر یعنی دیکھا جائے نا تو یہ انہی دونوں شخصیات کی آگے ان کے جو اعتراضات ہیں، وہی بعد میں جو مسلم متجددین ہیں ان کے لٹریچر میں یہ تقریباً جو ہے وہ انہی کا وہ انہی کے اٹھائے جانے والے اعتراضات کی ہی ایک تفصیلات یا انہی کی حاشیہ آ رہی ہے، وہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے براہ راست جو ہے وہ پھر آگے ہمارے وہ بر صغیر، اسی طرح سے ترکی، اور اسی طرح سے کچھ شام اور مصر کے بعض متجددین، ان کی آراء کے اندر، ان کی آراء میں بڑا گہرا جو ہے وہ اثر نظر آتا ہے۔ وہ در حقیقت دور استشراق کے متصل بات کا یہ دور ہے، اور ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر تو یہ اپنا شروع ہو جاتا ہے، یہ علامہ تمنا عمادی ہیں، بلکہ علامہ تمنا عمادی سے بھی پہلے مولانا اسلم جراج پوری، بلکہ ان کے بھی اساتذہ میں سر سید احمد خان وغیرہ، ان سے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مولوی عبداللہ چکڑالوی ہیں، اور اسی طرح سے غلام محمد پرویز صاحب ہیں، اور دیگر کئی جو ہیں وہ، انہوں نے اس کے اوپر مسلسل لکھا، اور ہر طرح کے اعتراضات کو
مزید دلائل جو ہے وہ فراہم کیے، اور اچھا خاصا جو ہے وہ لٹریچر ان کا پھر سامنے آیا. تو یوں یہ رجحان جو ہے شروع سے اب تک یہ چل رہا ہے. انکار حدیث کے جو فکری محرکات ہیں وہ ان کی نوعیت پہ اگر ہم گفتگو کریں تو وہ تین طرح کے ہمیں ملتے ہیں. پہلا تو وہ ہے کہ جو حدیث کو حجت ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے اس کے اوپر اعتراضات وارد کرتا ہے کہ حدیث حجت ہی نہیں ہے، حدیث دلیل ہی نہیں ہے. جب بھی کسی مسئلے کی ہم اسلامی حوالے سے اس کا کوئی سورس معلوم کریں گے تو حدیث کی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ وہاں پہ وہ بطور دلیل کے پیش کی جائے. اور دوسرا رجحان جو ہے دوسری جو جو اعتراضات کی ایک بڑی کیٹیگری ہے، نوعیت ہے، وہ ہے کہ یعنی حدیث اگر حجت ہو بھی تو اس میں یعنی اس کی استنادی حیثیت بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی حدیث پہلی تو یہ ہے کہ حدیث حجت ہونی ہی نہیں چاہیے. قرآن جب موجود ہے تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ تو سرے یعنی چاہے وہ حدیث وہ ثابت شدہ ہے نہیں ہے، اس کا ذریعہ ثبوت کیسا ہے. لیکن جو دوسری ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث اس لیے حجت نہیں ہے کیونکہ اس کی استنادی حیثیت بہت کمزور ہے. حدیث مستند نہیں ہے، اس کا جو ذریعہ ثبوت ہے وہ بہت کمزور ہے. اور تیسری قسم کے جو اس کے فکری محرکات ہیں انکار حدیث کے رجحان کے، وہ متن حدیث پہ اور اس کے مشمولات پہ، اس کے موضوعات کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو تیسری قسم ہے نا، یہ اس معنی میں پہلی دو قسموں سے ذرا نسبتاً ہلکی ہے کہ یہ اس پہ گفتگو کرنے والے اگر وہ پہلی دونوں چیزوں کو تسلیم کر رہے ہوں تو جزوی طور پہ کسی حدیث کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. وہ پیشرو جو بہت سے متکلمین نے بھی کی ہے، بعض فقہا کی طرف سے بھی ہوئی. ٹھیک ہے نا، حدیث کے مندرجات کے اوپر کسی حدیث کے حوالے سے، یہ نسبتاً پہلی دو جو کیٹیگریز ہیں ان سے نسبتاً یہ کم کم درجے کی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی جو پہلی دو کا انکار کرتے ہیں ان کے انداز میں جب یہ حدیث کے مشمولات کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا انداز کوئی علمی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان مندرجات کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، ان کا استہزاء کرتے ہیں. تو ان کے اور کسی یعنی اہل علم طبقے کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے ان کے نہج میں، ان کے طرز کے اندر بہت فرق ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی منکر حدیث کی گفتگو ہے یا کسی صاحب علم کی طرف سے اس حدیث کے مندرجات پہ اٹھائے جانے والے اعتراضات ہیں. وہ اسلوب بتاتا ہے. چنانچہ یہ پرویز صاحب اور جو ان کے ہم مکتب ہیں انہوں نے بھی اس پہ اچھی خاصی گفتگو کی ہے اور اچھے خاصے اعتراضات کیے ہیں، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ انتہائی گھناؤنا ہے. یعنی اس پہ وہ ایک طرح کا مذاق اڑانے والا انداز ہے. تو مشمولات کے اوپر ان کی بھی گفتگو ہے. تو یہ تین بنیادی طور پہ فیل ہے کہ ایک ہے کہ حدیث حجت ہی نہیں ہے، دوسرے قسم کے اعتراضات ہیں جو حدیث کی استنادی حیثیت پہ وارد ہو، تیسرے وہ ہیں جو حدیث کے مشمولات میں. یہ جو تیسرا ہے نا، یہ موضوع زیادہ لمبا ہے کیونکہ یہ فردن فردن ہمیں ایک ایک ٹیکسٹ کو، ایک ایک حدیث کو جن پہ ہونے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اگر آپ حضرات میں سے جنہوں نے شریعہ اکیڈمی کے فورم سے جن کو حدیث کا مذاق یعنی ہم نے جو کچھ حدیث کا سبق وغیرہ ہم نے پڑھا ہے، مذاکرہ وغیرہ کرتے رہے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ مشمولات حدیث کے حوالے سے اس پہ ہمارا اچھا خاصا فوکس رہا ہے کہ حدیث کا اس ٹیکسٹ کو، اس کا فہم کیسے، درست فہم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ وارد ہونے والے اعتراضات کو ہم ڈسکس کرتے رہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس موضوع پہ اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں، اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے آج کے لیکچر میں، یہ تیسرے حصے کو. لیکن اگر اس پہ پڑھنا چاہیں تو ہمارے ایک بزرگ کولیگ ہیں
بڑے سینئر دوست اور ماشاءاللہ بڑے فاضل، بیرا شریف کے ڈاکٹر اکرم ورک، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت سے جو ہے وہ لکھا، مختلف جن حدیث پہ اعتراضات اٹھائے گئی ہیں اس میں انہوں نے بڑا اچھی گفتگو کی ہے، وہ ہے متون حدیث اور اس پر وارد ہونے والے عقلی اعتراضات، اس طرح کا کوئی عنوان ہے۔ تو مجھے بے شک ثاقب بھائی آپ یاد کروائیے گا، میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پی ڈی ایف میں اگر میرے پاس ہوئی تو میں بھیج دوں گا کتاب۔ میرے پاس ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں شیئر جی۔ اچھا چلیں، اچھی ہاں، بات ہے۔ متون حدیث پر جدید ذہن کے مخالف ہاں خیالات ہیں، جی جی بالکل بالکل یہی جی ہے، یہ ہمارے کولیگ ہیں کالج کے اندر ہی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ یہ خاص اس تیسری جہت کو یہ ایڈریس کرتا ہے، اس پہ جو اعتراضات اٹھتے ہیں نا متن حدیث پہ، تو یہ البتہ یہ جو پہلے دو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر کے اندر کوئی تھوڑا بہت ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی حجیت پہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا حدیث جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر معاذ اللہ کوئی شرک ہے؟ یہ عنوان میں نے اس لیے قائم کیا ہے ان سوالات کا کہ تقریباً اسی طرح کا عنوان جنہوں نے بھی اعتراض کیے ہیں نا وہ اس انداز سے وہ کیے ہیں، تو کوشش کی ہے کہ انہی کا وہ انہی الفاظ کے ساتھ وہ ذکر کیا جائے۔ یہ مولوی عبداللہ چکڑالوی صاحب ایک بڑے وہ بنیادی طور پہ تو اہل حدیث عالم تھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ انکار حدیث میں اس حد تک چلے گئے کہ ان کو حدیث پر التزام، یہ حدیث کے اوپر عمل کا جو التزام ہے یہ بھی ایک ان کو شرک دکھائی دینے لگا معاذ اللہ۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے شرک فی الذات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اللہ کی ذات میں جیسے کسی نبی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اسی طرح سے شرک فی الحکم میں بھی کسی نبی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر بہت واضح طور پہ ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہے الا لہ الخلق والامر، کہ اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا حکم، تو اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کی بھی بات مانو اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات مانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک شرک، تو بنیادی طور پہ وہ اس بات ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے، اس میں کس طرح کے اعتراضات ہیں۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جیسی کیسی بھی ہو، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یوں اگر ان کی اتباع لازم قرار دی جائے تو یہ تو ایک شرک فی الحکم ہے، اور یہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے حدیث کو متواتر قرار دینا یہ برابر درجے کا، تو یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ تو بڑا بیہودہ قسم کا اعتراض ہے، جس کا ابطال جو ہے یعنی یہ وہ اعتراض ہے جس کو رد جو ہے وہ پرویز صاحب نے بھی کیا ہے، غلام احمد پرویز صاحب نے، یعنی اس اعتراض کی آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ مثلا ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ شرک ہے تو اللہ اس کا حکم کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ یہ جو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ایک پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہی بیان فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کا مقصد ہی بھیجنے کا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ اس کو حکم کیوں دیتا؟ اور بلکہ عبداللہ چکڑالوی صاحب جو ہیں یہ تو آ، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے کہ اس حد تک یہ وہ ہو چکے تھے مبالغے پہ کہ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ کوئی بہت غیر معمولی نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک عام جیسے نبی ہوتے ہیں، ان کو خواہ مخواہ امت میں کچھ لوگوں نے
یہ کہا کہ جی سید الانبیاء یا فلاں ڈمکا یہ معاذ اللہ اس طرح کی نا انہوں نے کوئی باتیں وغیرہ کی جس میں جو بڑی حد تک جسارت پہ مبنی تھی. مثلا وہ اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے پیش کرتے تھے کہ دیکھیے قرآن پاک میں ہے لا نفرق بین احد من رسولی، تو ہم کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قرار دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ پہلے نبیوں کی اتباع کریں، فبی ہدا ہوں مقتدی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی اقتداء کریں. تو دیکھیے اسٹارٹنگ میں یہاں جی پہ وہ جو سورہ ال عمران میں آیا ہوا ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، یعنی کہ انہوں نے کہا، قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بھی بات کریں اور رسول رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. سورہ ال عمران میں شروع کی آیت میں ہے یہ. جی تو تو ہر جگہ آیا ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرنی ہے، ہم نے ان کے حکم کے مطابق نہ چلنا ہے. جی ہاں بالکل، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں نا، عبداللہ چکلالوی صاحب کی. تو جی یعنی میرا مقصد یہ اسی کا ہم نے کہا نا کہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ کیوں اس کا حکم دیتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں تو اس سے اگلی اب آگے بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، وہ جی تو جی یہ یعنی اس میں مبالغہ یہاں تک کر دیتے تھے کہ کہ یہ شرک فی الحکم جائز نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیر معمولی آپ اختیارات سے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سید الانبیاء ہیں یا بہت زیادہ، تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی قرآن کی ہدایات کے خلاف ہے. قرآن پاک میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فبی ہدا ہوں مقتدی، کہ پہلے نبیوں کی اتباع کریں. تو اتباع کرنے والا جو ہے وہ افضل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مفضول ہوتا ہے جس کی اتباع کر رہے ہیں. حالانکہ یہ خود قرآن پاک کی آیت میں انہوں نے ان کو یہ تو نظر آ گیا لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ فضیلت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعض دیگر کو. اور لا نفرقو کا تو ظاہر ہے یہ مطلب ہے کہ ہم ماننے یا نہ ماننے میں کسی کا فرق نہیں کرتے. یوں نہیں کرتے جیسے مثلا مسیحی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امت محمدیہ کے نبی کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے. یہودی کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں ماننا. ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم سب کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن فضیلت میں تو ظاہر ہے فرق واضح ہے. اسی طرح سے اقتداء کا حکم وہ تقدم زمانی کی وجہ سے ہے کہ زمانے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہلے ہیں، چاہے حضرت ابراہیم ہوں یا پہلے نبی ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اقتداء اس وجہ سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ یعنی فضیلت والے ہیں. تو خیر میں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنے اس موقف میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ ان چیزوں پر بھی اعتراض وارد کرنے لگے تھے، عبداللہ چکرالوی صاحب. اچھا، اس کے بعد آگے اگلا ایک شبہ یہ بھی کہ کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دائرہ کار محدود ہے؟ یہ بنیادی طور پہ مولانا اسلم جراج پوری انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا. اور اس کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو آپ جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ سچی ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے. جو آپ کوئی اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں وہ سچا ہے، اس میں ہم نے آپ کی تصدیق کرنی ہے. لیکن آپ نے جو زندگی گزاری ہے، جنگوں میں آپ نے لیڈ کیا ہے، فیصلے کیے ہیں، سیاسی فیصلے ہیں آپ کے، آپ نے سوشل لائف گزاری ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا اب عملی زندگی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بحیثیت منتظم ہے. اور اس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم نہیں ہے کسی بھی عملی پہلو کے اندر، ٹھیک ہے نا. بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اطاعت لازم نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول کا دائرہ کار محدود ہے. وہ کیا ہے کہ صرف جو آپ مثلا آپ نے قرآن پاک ہمیں دیا ہے وہ ہم نے ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی مزید جو چیزیں آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جن کو آپ حکم دے رہے تھے، ان لوگوں کے لیے لازم تھا. لیکن بعد میں ہر اگلے زمانے میں آنے والے جو ان کے لیے آپ کی جگہ پہ نائب وہی ہوگا جو حاکم وقت ہے. بلکہ اس کے لیے وہ ایک خاص ان کی ایک اصطلاح ہے، اس کو وہ کہتے ہیں نظریہ مرکز ملت.
مرکز ملت کا تصور، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ امت کے بہترین جو افراد ہیں یہ ہر دور میں، فیکم رسول اللہ، قرآن پاک میں ہے نا، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، ہر دور میں جیسے اس دور میں رسول اللہ تھے، ہر دور میں امت کے جو حاکم ہیں، جو حکام وقت ہیں، وہ ان لوگوں کا، یعنی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انتظامی پہلو سے جیسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ کرنا ضروری تھی، بالکل ایسے ہی وہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اب حکام وقت اور ان کی اطاعت کرے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عملی زندگی کے کسی بھی پہلو میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہی تقریباً جو بات ہے، آ، اگلا جو یہ بھی تقریباً وہی ہے. کیا اطاعت رسول سے مراد محض قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے؟ یہ اصل میں زیادہ واضح انداز میں اسلم جراج پوری سے کی اسی بات کو ان کے شاگرد غلام احمد پرویز نے اس پہ اچھا خاصا کلام کیا ہے، اور اپنی کئی کتابوں کے اندر وہ اس نقطے کو وہ ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے دلائل وہ دیتے ہیں. تو مصر کے ایک عالم تھے، عالم تو نہیں تھے لیکن ابتدائی طور پہ غالباً طب کے پیشے کے ساتھ منسلک تھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اسلامی حوالے سے ان کو دلچسپی ہوئی اور کافی کچھ لکھا. ڈاکٹر توفیق صدقی، بڑے معروف ہیں ڈاکٹر توفیق صدقی، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ الاسلام هو القرآن وحدہ، صرف یہ قرآن. اور یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد، یعنی یہ اس کی درجہ دائرہ کار اس کا، وہ صرف اور صرف قرآن پاک پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ پرابلم زیادہ اس وقت ان کو پیش آئی، یعنی اپنے اس اصول پہ، جب قرآن پاک کی انہوں نے یہ آیت کھولی نا، وہ کیسے آتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جب تمہارا کسی آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو تم نے اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور رسول کی طرف لوٹانا ہے اور اولی الامر کی طرف لوٹانا ہے. پھر یہ سوال ان کے سامنے آیا کہ اللہ کا الگ ذکر آیا ہے اور رسول کا الگ آیا ہے اور اولی الامر کا الگ آیا ہے. تو اس پر پھر پرویز صاحب نے اس کو بھی پھر جب یہ اعتراض آیا تو اس کے اوپر بھی پھر انہوں نے اچھا خاصا انہوں نے اس کی تعویل کی کہ یہاں اولی الامر سے مراد وہ چھوٹے، یعنی حکومتی بندوبست کے اندر اس ہائرارکی میں جو چھوٹے درجے کے حکام ہیں وہ مراد ہے. کہ دیکھو بھئی، اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تمہیں مثلا فرض کریں کہ کوئی چھوٹا ایڈمنسٹریٹر ایک بات کہتا ہے، وہ تمہیں کوئی ایسا، تو تم اس کو لے جاؤ اس سے اوپر والے کی طرف، ٹھیک ہے نا، جو کہ رسول کا قائم مقام ہے، وہی جو نظریہ مرکز ملت ہے نا. تو تم اس مثلا فرض کریں کوئی ڈپٹی کمشنر یہ بات کر رہا ہے تو کمشنر کے پاس، کمشنر ہے تو پھر آگے گورنر وغیرہ وغیرہ، وہ ہے تو آگے صدر پاکستان، مثلا یوں اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اولی الامر، پھر آگے رسول، پھر آگے اللہ، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کا کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے، آپ نے قرآن پاک کے اوپر پیش کرنا ہے. تو اطاعت رسول یہ قرآن، یعنی اس سے کوئی الگ نہیں ہے، قرآن پاک سے الگ نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے. پرویز صاحب نے اس کو معراج انسانیت جو ہے نا ان کی کتاب، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن یہ جو دونوں اعتراضات ہیں ان کا، یہ اس پہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ نمونہ پھر کیسے رہے گا اگر آپ ان عملی زندگی کو ساری کو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں اطاعت لازم نہیں ہے؟ تو پھر اس کے نمونہ ہونے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اگر اطاعت رسول وہ قرآن پاک سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر تعلیمی کتاب کا کیا مطلب ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ٹھیک ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تلاوت کرنا الگ ہے، تلاوت کرنے میں تو یہ آ گیا نا کہ اللہ کے نبی نے قرآن دیا امت کو،
لیکن اس قرآن پاک کو پھر سکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک ہے نا، پھر تو وہ کتاب ہی واضح تھی۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پہ یہ آیت بھی ہے نا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ یہ ہم نے ذکر نازل کی ہے آپ کے پاس، آپ کی طرف، تاکہ آپ اس کو کھولیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد جو ہے وہ، اس کا کیا مطلب ہوگا اگر ان دونوں چیزوں کو ایک قرار دے دیا جائے؟ تو بنیادی طور پہ یہ اسلم جیراج پوری صاحب کا یہ جو نقطہ نظر تھا، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو پرویز صاحب نے آگے ڈسکس کیا ہے۔ اصل میں نا یہ آ، ویسے ضمنی طور پہ بات آ گئی، پرویز صاحب کا جو ہے نا وہ ان کا کام بہت زیادہ ہے، غلام احمد پرویز، ٹھیک ہے، ان کے کام میں آپ یوں کہہ لیں کہ جتنی اس سے پہلے وہ کوئی شبہات تھے یا جس قسم کے اعتراضات تھے، اگر پرویز صاحب کو پڑھ لیا جائے تو ان سارے اعتراضات اور ان ساری وہ اشکالات کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اور آپ یوں کہہ لیں کہ جو جدید جو معاصر جو اگر منکرین حدیث جو ہیں، اگر وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے رجحان کو فالو کرتے ہیں، تو پرویز صاحب کے جو جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑا جامع قسم کا ہے۔ اور اس میں یہ چونکہ وہ دور تھا کہ جب دفاع حدیث کے اوپر بہت کچھ لکھا جانے لگا تھا پرویز صاحب کی زندگی میں، مولانا مودودی صاحب تھے اور دیگر، تو ان کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے ہی اصولوں پر جو ہونے والے اعتراضات تھے اس کا بھی آگے جواب الجواب انہوں نے لکھا، تو اپنے موقف کو وہ مزید جو ہے وہ مضبوط کرتے چلے گئے۔ تو پرویز صاحب کی جو کتابیں ہیں یہ بہت اہم ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ چلیں اس پہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، ابھی وقت کم ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی آپ نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جی جبکہ آپ ہاں نے جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر دیا ہے، ہاں فَإِن معذرت، تَنَازَعْتُمْ فِی، کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اسے اللہ کی طرف لے جاؤ یا اللہ کے رسول کی طرف، اور اسے اللہ کے رسول کی طرف۔ وہ اولی الامر جو ہے وہ اطاعت والے پورشن کے اندر ہے۔ اچھا اچھا اچھا، معذرت، یہ واقعی یہ غلطی ہوگی، تو میں نے یہ کہا میں جزاک پہلے میں نے کہا آخر پہ جا کے جب یہ اگلے پہ جائیں گے تو میں عرض کروں گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تو اسی طرح سے یہ جو ایک اعتراض اس قسم کا بھی یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیا اطاعت رسول کا التزام یہ آزادی فکر کے منافی ہے؟ یہ پرویز صاحب نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کی ایک کتاب ہے آ، اسباب زوال امت، اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو، نبی کسی کا مقلد تھوڑی ہوتا ہے، وہ اپنے مسائل اپنی فکر سے حل کرتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے مسائل خود اپنی فکر سے، اپنے دماغ سے ان مسائل کا حل خود ڈھونڈو۔ یعنی در پردہ وہ اس بات کی طرف وہ کر رہے ہیں کہ اس کا التزام کر کے اپنی فکر کو مقید نہ کرو، پابند نہ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی آزادی فکر کے در پردہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اس کے التزام کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ یہ اعتراض جو ہے یہ تو انتہائی بیہودہ ہے، اس معنی میں کہ کبھی کبھی بڑا اس پہ جو ہے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، آ، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ایک بڑی بدیہی سی چیز ہے جس کو قرآن پاک نے نقل کیا، لیکن جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی شاید ان کے مخاطب جو ہے وہ یہی طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس چیز کو قرآن پاک فوز و فلاح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، عین اسی چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکر کو آپ پابند کر رہے ہیں اور مقید کر رہے ہیں، پابند سلاسل کر رہے ہیں، اور اس میں پھر تمہاری نجات پر وہ سب اسی چیز کو زوال امت کے اسباب میں لا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی اب بالکل دیکھیے نا کیسا تضاد ہے ویسے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے فلسفے کو، انہوں نے کہ مجھ سے اچھا کوئی سمجھا نہیں ہے. تو قرآن پاک جس چیز کو فوز و فلاح کہہ رہا ہے، وہ اسباب زوال امت کے اندر بھی نہیں اسی چیز کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے ایک طرح کا، یعنی ان کے فکر کے حوالے سے. اسی طرح سے ایک یہ بھی آ، اپنا پرویز صاحب نے اس پہ گفتگو کی ہے کافی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ایمان لانا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے مراد ان کی ذات پر ایمان لانا نہیں ہے، اس لیے کہ ذات جو ہے وہ تو محدود ہے زمان اور مکان کے اندر، بلکہ اصل مقصود جو ہے وہ اس سے رسالت پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں، آپ کے واسطے سے جو امت کو ملی ہے، وہ کتاب جو ہے اس پہ آپ نے ایمان لانا ہے. یعنی گویا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، تو پھر آپ نے ایک ایک آفاقی امت کو، ٹھیک ہے، آپ نے مقید کر دیا ایک ایسی شخصیت سے جو زمان اور مکان تک جن کا جو محدود ہے. یہ اعتراض خود پرویز صاحب کے حوالے سے بھی، یعنی بے ہی جو اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے، یہ پرویز صاحب کے اوپر بھی وارد ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آ، یعنی انہوں نے ایک آفاقی کتاب کو، جس کتاب نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ بننا ہے، وہ اس کتاب میں اطاعت رسول کا حکم وہ ایک خاص زمانے تک محدود کر رہے ہیں. یعنی جو اعتراض، جس اعتراض سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے اسی اعتراض کے اندر وہ خود، یعنی اس کو پامال کر رہے ہیں اسی اصول کو، کہ ایک آفاقی کتاب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اطاعت رسول کا حکم صرف اسی زمانے کے لیے تھا، بعد میں آنے والے جو حکام ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اس کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے لے لی اور اطاعت رسول سے مراد وہ ہے. تو معاذ اللہ، یعنی اس چیز کو تو وہ خود جو ہے وہ آپ نے ایک پابند کر دیا ہے، اور ایک آفاقی کتاب کا پیغام جو ہے اس کو آپ نے جکڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے اعتراضات کے ذریعے سے یہ طبقہ حدیث کی حجیت کا ہی قائل نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک پہ عمل کیا جائے. اور اس طبقے کے اندر جو ہے نا وہ علامہ تمنا عمادی اور غلام جیلانی برق جو ہیں، وہ یعنی ان دونوں کو، ان کے جو بالکل اخیر عمر کا جو وقت ان کا جو گزرا ہے، علامہ تمنا عمادی جو ہیں وہ تو قائم پاکستان سے پہلے ان کے جو لٹریچر شائع ہوا، پھر اس کے بعد یہ چلے گئے چاٹ کام، ڈھاکہ وغیرہ، پھر اس کے بعد یہ کراچی آئے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بالکل آخری دور میں پھر فاران کے اندر ان کے جو کچھ مضامین وغیرہ چھپتے رہے ہیں، اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنی پہلے والی باتوں سے. اسی طرح سے غلام جنانی برق، ان کے بارے میں بھی ویسے تو یہ بڑی آج تک بحث جو ہے یہ چل رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ جاوید چودھری نے اچھے خاصے وہ کالم لکھے تھے کہ غلام جیلانی برق جو ہے ان کی، اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ اپنی رائے پہ ہی، لیکن مبینہ طور پہ غلام جیلانی برق کا ایسا کام موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے پچھلے لٹریچر سے آ، وہ توبہ طائب ہو گئے. یعنی ان کی جو کتاب تھی نا دو اسلام، وہ بعد میں انہوں نے ایک حجیت حدیث پہ ایک کتاب لکھی، پتہ نہیں تاریخ حدیث نام ہے اس کا یا حجیت حدیث ہے. تو وہ کتاب بہت شاندار ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس پچھلے جو بھی کام ہوا تھا اس سے وہ رجوع کر لیا اپنے ان نظریات سے. تو ان دو شخصیات کے علاوہ باقی جو ہیں وہ آ، اس طبقے کے اندر وہ تقریباً اپنی انہی تحریرات اور ان چیزوں کے اوپر کاربند ہیں، اور حدیث کی حجیت کے یہ قائل نہیں ہیں. غلام احمد پرویز کے بارے میں جو میں عرض کر رہا تھا، اس میں آ، کی اصل میں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے جامع جو ہے وہ کام ان کا ہے، اور بہت یعنی بلیغ بلیغ اسلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت بھی بہت دی تھی، اور غیر معمولی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ یہ ان کی فکر کے اندر ندرت ہے. اگر یہ دماغ، سچی بات ہے کہ کبھی کبھار پڑھا میں اس کو جو ہے وہ اس پہ سوچتا ہوں کہ
اس جیسا جو اگر دماغ وہ ان چیزوں میں نہ الجھتا تو شاید یہ مودودی صاحب جیسی شخصیت کے پائے کے یا ان سے بھی بڑے یہ مفکر ہوتے. جتنی ان کی تحریر کے اندر اور ان کے خیالات کے اندر جو ندرت ہے، بس ان کی اس چیز نے ان کو اس طرح کا الجھا دیا کہ اب وہ ساری عمر اپنے فکری تضادات کے اندر الجھے رہے. ان کی بے شمار کتابیں ہیں، اور یعنی خاص طور پہ ان کا یہ جو ہے نا انکار حدیث کے حوالے سے ان کی کتاب ہے مقام حدیث، اس کے اندر انہوں نے زیادہ یہ چیزیں لکھی ہیں. اور اس کی اگر تفصیلات دیکھنی ہوں احکام کے حوالے سے، تو ایک سے کسی بھی ایک سلیم الفطرت انسان کو مخاطب کر کے انہوں نے سلیم کے نام خطوط، وہ 3 حصوں میں ہے. اور ان کا اس کا ہر حصہ جو ہے وہ تقریباً 250 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. یہ 3 جلدیں ہیں. سلیم کے نام خطوط، کوئی تقریباً 40-45 خطوط لکھے ہیں انہوں نے. اور اسی طرح خواتین کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے، وہ بھی ایک ایسی کسی نام کے ساتھ، طاہرہ کے نام خطوط. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ ان کا قرآن پاک کے حوالے سے کافی کام ہے، مطالب الفرقان ہے اور لغات القرآن. یہ بڑی ایک، لیکن بس وہ تضادات کے اندر ایسے الجھے کہ وہ خود قرآن پاک کے اندر ہی ایک مقام کو ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں، وہ دوسری جگہ پہ الجھ جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے کوئی ان کا صرف اپنی فکر ہے نا. تو اپنی فکر کی بنیاد پہ تو تضادات حل نہیں ہوتے. وہ انکار حدیث کی اس وجہ سے یہ ساری عمر جو ہے وہ تعویلات کرتے رہے، اور نت نئی تعویلات کے اندر جو ہے وہ الجھتے چلے گئے. چنانچہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک فیصل آباد کے بڑے عالم ہیں، پروفیسر، ریٹائر ہوئے ہیں آج کل، کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ڈاکٹر حافظ محمد دین قاسمی. اب ممکن ہے آپ حضرات میں سے کچھ نے ان کا نام سنا ہو. یہ پرویز صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اتھارٹی ہیں. انہوں نے بہت محنت سے ان کا جو طلوع اسلام ہے نا، رسالہ، یہ طلوع اسلام جو ہے وہ اصل میں پرویز صاحب کو علامہ اقبال سے بڑی محبت تھی. ان کے ایک استاد تھے نذیر نیازی صاحب، جو علامہ اقبال کے کلام پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. علامہ اقبال کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی وہ جو نظم ہے نا طلوع اسلام، اسی مناسبت سے ایک رسالہ وہ نکالنا شروع کیا تھا. نذیر نیازی صاحب کے بعد جو ہے وہ رسالہ، اس کی ادارت پرویز صاحب کے پاس گئی. اور پھر انہوں نے قیام پاکستان کے بعد سے اس رسالے کے اندر اپنے افکار شائع کرنے شروع کیے، اور پھر تقریباً اپنی وفات تک وہ لکھتے رہے، اور بہت کچھ لکھا انہوں نے اس رسالے کے اندر. تو یہ ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک دفعہ میں ان کا انٹرویو یہ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں پورا مکمل طور پہ حرف بحرف یہ 30-35 سال کے ان کے سارے رسائل پڑھے ہیں. اور اس کا کہتے ہیں کہ اشاریہ تیار کیا، اور انہوں نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا ہے. پرویز صاحب کے تضادات کو ایک الگ سے، ایک ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، وہ 400-500 صفحے کی ہے. غلام احمد پرویز اپنی آراء کے تناظر میں، یا پتہ نہیں اپنے افکار کے تناظر میں. اسی طرح انہوں نے مطالب الفرقان کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا ہے. خیر، تو ان کو پرویز صاحب کی فکر کے اوپر جو اس کا جو رد کیا گیا ہے نا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم انکار حدیث کے حوالے سے جاننے کے خواہش مند ہیں تو. خیر، دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہم، حدیث کی استنادی حیثیت اور اس پہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. اس میں ایک تو وہی ہے کہ دور نبوت اور عہد خلافت راشدہ میں حدیث کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. یہ بڑا معروف اعتراض ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں منع کر دیا تھا صحابہ کو حدیث لکھنے سے. اسی طرح سے صحابہ حدیثوں کو بیان کرنے سے ڈرا کرتے تھے، ان کو لکھنے سے احتراز کیا کرتے تھے. مثلا حضرت زید ابن ثابت اور دیگر صحابہ سے اس طرح کی روایات ہیں. اور حضرت ابوبکر نے کوئی 500 احادیث لکھ کر ان کو جلا دیا تھا اس صحیفے کو، وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کو ہم تقریباً ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے وہ پیچھے مختلف ادوار کے اندر تفصیلی ان کا جب جائزہ لیا تھا نا. تو دور نبوت میں
حدیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے کیا کاوشیں رہیں، اس کے تحت ہم نے ان ساری چیزوں کو تفصیلاً ڈسکس کیا ہے کہ بہت سے مکتوب ذخیرے بھی موجود تھے، اور حدیث کی حفاظت کے لیے کیا کیا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اگر کسی صحابی نے کوئی ان کی یہ رائے تھی بھی کہ حدیث لکھی نہیں جانی چاہیے، جمع نہیں کی جانی چاہیے، تو وہ ان کا انفرادی ذوق ہو سکتا ہے، تاکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقل کرنے کے حوالے سے احتیاط کا حکم دیا تھا کہ من کذب علی متعمدا، اس سے ڈرتے ہوئے، احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے، ان کی یہ ذاتی جو ہے وہ ان کی دلچسپی یا رجحان ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی سرکاری سطح پہ اس چیز کا کوئی ایسی روک ٹوک نہیں تھی۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں ہی بہت سے صحابہ احادیث کی باقاعدہ کے دروس ہوتے تھے۔ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا نا، حضرت ابو دردہ کا کتنا بڑا حلقہ تھا حدیث کا، حضرت ابن مسعود کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ تو اگر کوئی ایسا ہوتا تو باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ ان کو منع کیا جاتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ بھی ایک طرح کا اعتراض ہے کہ احادیث میں ہمیں صحابہ کا اختلاف ملتا ہے، ایک ہی حدیث کے بارے میں ایک صحابی کی ایک رائے ہے، دوسری کی دوسری رائے ہے، اور امت میں پھر آگے کئی کئی موقف اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کوئی جمع کرنے کا کوئی خاص ایسا اہتمام نہیں تھا، ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن یہ بھی ایک بالکل بیکار بات ہے، اس لیے کہ حدیث کی دلالت میں بالکل ایسے ہی یہ فرق ہو سکتا ہے جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح کے اندر ایک سے زیادہ آراء ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دلالت کا تعلق ہے اجتہاد سے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ملکہ عطا کیا ہے، کسی کی بصیرت اور فہم جو ہے زیادہ گہرا ہے، کوئی عمومی طور پہ کسی نص کو لے رہا ہے، تو اسی بنیاد پہ پھر رجحانات بھی صحابہ میں مختلف ہو گئے۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں تھی کہ حدیث جمع نہیں تھی، بلکہ وہ در حقیقت صحابہ کا ایک جو اجتہادی ذوق تھا کسی نص کو دیکھنے کا، ان میں بنیادی طور پہ فرق تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آگے چل کے پڑھنی ہے تو آگے ہی پڑھنی ہے، کوئی صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد نکلنے کا حکم دیا تھا لیکن نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ ایک صحابی ایک ہی حدیث کو، اس کا اطلاق جو ہے وہ مختلف دیکھ رہے ہیں، دوسرے جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر اعتراضات ہیں۔ تو یوں صحابہ میں جو اختلاف ہے وہ حدیث کی یعنی ثبوت کے حوالے سے نہیں تھا، وہ دلالت کے حوالے سے تھا۔ ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے یہ بھی کوئی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، حدیث کی استنادی حیثیت کو یہ چیز مشکوک نہیں کرتی۔ اسی طرح سے یہ اعتراض کہ حدیث ضمنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بس کیا نا کہ یعنی ان کا وہ تھا، کن کی رائے ذکر کی تھی، ڈاکٹر توفیق صدیقی کی اور اسلم جیراج پوری وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو حدیث ضمنی ہے، اس لحاظ سے حدیث سے استدلال جائز نہیں، حدیث کی استنادی حیثیت مشکوک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا، پھر اسی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ضمنی چیز سے آپ استدلال کریں گے تو اس سے کئی آراء سامنے آئیں گی اور امت میں فرقے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پرویز صاحب نے اس کے اوپر اچھا خاصا کلام کیا ہے۔ تو یہ ایک انتشار اور فرقہ واریت کا باعث ہے حدیث کا موقف جو ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اسی لیے تو ائمہ مجتہدین جو ہیں، خاص طور پہ عراق کے جو فقہا ہیں، وہ قرآن پاک کو ترجیح دیتے تھے حدیث کے مقابلے میں، اور حدیثوں کو معاذ اللہ وہ یعنی رد کر دیا کرتے تھے۔ پرویز صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے مقام حدیث کے اندر اپنی کتاب میں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ان کی بات یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ دین کے دو بنیادی حصے ہیں، جو عقائد کا حصہ ہے یا ارکان اسلام کا یا فرائض کا ہے، وہ تو قرآن پاک کے قطعی دلائل سے یا حدیث کے قطعی دلائل سے وہ تو لیا جاتا ہے،
باقی جو عملی احکام ہیں اس کے لیے ضمنی دلائل جو ہیں وہ کوئی مضر نہیں ہے، ضمنی دلائل سے ان چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے، کم از کم یہ اپنے نتائج فکر کو کے مقابلے میں تو زیادہ قطعی ہے نا۔ وگرنہ میں نے عرض کیا نا کہ پرویز صاحب کے جو ہے وہ آ، یعنی صرف یہ قیام پاکستان سے پہلے ان کی کیا آراء تھیں اور بعد میں کیا آراء ہیں، اسی کے اندر اچھا خاصا جو ہے وہ ان کے وہ تضاد نظر آتا ہے ہمیں۔ تو اگر حدیث کے اوپر عمل کیا جائے اس سے اتنی زیادہ وہ فرقہ واریت، یعنی جو یہ فرقہ واریت کے ڈر سے جس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کلام کے اندر اور اپنے منہج کے اندر ان کے بے شمار آگے فرقے ہیں، ہر ایک دوسرے کی تقلید کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اپنے ہی موقف کے حوالے سے وضاحتیں دیتے ہوئے یہ ایک دوسرے کی اگر آپ پرویز صاحب کے وہ پڑھیں نا تو وہ ایک وہ بڑی اس کی تردید کر رہے ہوتے ہیں کہ اہل قرآن کی، حالانکہ وہ خود ان کا شمار جو ہے وہ اہل قرآن میں ہوتا ہے۔ تو باقی فقہائے عراق کا یہ منہج نہیں تھا، وہ تو حدیث کو وہ لیتے تھے، لیکن احکام کی درجہ بندی وہ کیا کرتے تھے قرآن کے مقابلے میں، کہ یعنی قرآن پاک سے اگر کسی چیز کا فرض ہونا ثابت ہو رہا ہے تو امام ابو حنیفہ یا ان کے جو دیگر جو متبعین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسی درجے کی دلیل سے ہم کوئی حکم ثابت کر سکتے ہیں، اس سے نیچے والے درجے کی اگر کوئی ضمنی دلیل ہوگی اس سے اس کو رد تو نہیں کیا جائے گا لیکن حکم میں فرق آ جائے گا، اگر قرآن پاک سے ملنے والا حکم اگر فرض ہے تو یہ والا واجب ہوگا، وہ اگر واجب ہے تو یہ سنت ٹھہرے گا۔ تو یوں ان کے ایک ہی حکم میں ان کو نہیں رکھا کرتے تھے، تو ان کے طرز اجتہاد کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر طواف میں مثلا قرآن پاک مثلا حدیث یہ کہتی ہے کہ طواف بالبیت کالصلاۃ، لیکن قرآن پاک میں طواف کے احکام نہیں ذکر کیے گئے، تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں نہیں ہے لہٰذا وضو کرنا اس کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے تو یہ واجب ہے۔ عملی لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن فکری لحاظ سے ضرور فرق ہوگا، قرآن پاک سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کا منکر کافر ہے، ٹھیک ہے، ایک حدیث ضمنی سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بنیادی فرق ہے، ان کے منہج پہ پرویز صاحب وغیرہ یہ اپنے منہج کو مماثل قرار نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں یہ بات واضح ہوئی ہے یہ نہیں، یہ نقطہ ضنیت اور قطعیت والا کچھ واضح ہوا؟ جی جی۔ اچھا، اس کے بعد آگے احادیث کی تعداد، اس پہ بھی کافی اعتراضات وارد ہوئے۔ مثلا اس کو کئی حضرات نے، یہ احمد امین نے اور اسی طرح پرویز صاحب نے اور دیگر کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ شروع میں تو بہت تھوڑی احادیث تھیں اور بعد میں ہمیں ملتا ہے امام احمد نے جو ہے وہ اتنے لاکھ احادیث میں سے چناؤ کیا، امام ابو داود نے 5 لاکھ احادیث میں سے کیا، امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے کیا، تو باقی احادیث کدھر گئیں؟ اتنی بڑی احادیث کی تو ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں تعداد نظر نہیں آتی، تو یہ کدھر ہیں حدیثیں؟ یہ ہم نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ یہ در حقیقت بہت بڑی ایک ناواقفیت ہے کہ ٹیکنیکلی حدیث کا اطلاق وہ ایک تو یہ ہے کہ صرف مرفوع حدیث پر نہیں ہوتا، صحابہ کے اقوال، تابعین کے، ان ساری چیزوں کو حدیث میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایک حدیث کو جتنے چینل سے لیا جائے اس کے جتنے طرق ہوں وہ بھی تعداد میں شمار ہوتے ہیں۔ بات ایک ہی ہو لیکن اگر وہ 50 طریقوں سے پہنچی ہے، 50 واسطوں سے پہنچی ہے مختلف چینل سے، تو ان کو 50 احادیث، ٹیکنیکلی ان کو 50 احادیث کہا جائے گا۔ تو یہ بھی کوئی ایسا حدیث کی استنادی حیثیت کو یہ چیز مشکوک نہیں کرتی کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی حدیثیں پھر کہاں گئیں۔ اچھا، اسی طرح سے حدیث کی استنادی حیثیت پہ جنہوں نے اعتراضات اٹھائے، انہوں نے بعض حدیث کی خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی 2 بڑی شخصیات کو بھی انہوں نے مطعون کیا، ان کے اوپر بھی اتہامات لگائے، جس کی وجہ سے ایک
یعنی تاکہ جب یہ دو بڑی شخصیات جو ہیں وہ طعنزدہ ہو جائیں گی تو حدیث کی استنادی حیثیت کو بآسانی ہم مشکوک قرار دے سکتے ہیں۔ یہ دو شخصیات ایک صحابہ میں سے ہیں ایک شخصیت، اور ایک ہے تابعین میں سے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ان پہ بے شمار اعتراضات وارد ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ آغاز تو کیا تھا گولڈ زہر نے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں ابو ریہ ایک مصر کا ایک وہ آیا ایک دانشور، اس نے بہت بیہودہ انداز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اعتراضات وارد کیے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اعتراض بھی کوئی علمی نہیں، بلکہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کی ذاتی حوالے سے کسی کے ساتھ تعصب ہو تو ان کی بندہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے یہاں تک کہا کہ یہ تو بڑی ایک بے نام سی شخصیت ہے، اس کا تو نام تک معلوم نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے، یہ کیسی شخصیت ہیں کہ جو سب سے زیادہ حدیثیں جو روایت کر رہے ہیں ان کا نام تک معلوم نہیں ہے، حالانکہ اس احمق کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے صحابہ کا بھی یعنی ان کا حقیقی نام جو ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خلیفہ اول حضرت عبداللہ ہیں تو سارے جو ہے وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ کن کا نام لے لیا ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور کتنوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ذر یہ حضرت جندب ابن جنادہ ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری جو ہیں یہ حضرت سعد ابن مالک ہیں۔ بسا اوقات جو ہے وہ کنیت اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ نام پس منظر میں چلا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اسی طرح ابو ریہ نے تو یہاں تک کہا کہ حضرت ابو ہریرہ معاذ اللہ یہ نارمل انسان نہیں تھے، اب نارمل تھے، اور اس کا استدلال کرتا ہے کہ ایک حدیث میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں انی اسرا، کہ میں یوں پڑا ہوا ہوتا تھا، لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، تو اس کو یہ تو نظر آ گئی، لیکن حضرت ابو ہریرہ اس کی جو آگے وجہ بیان کر رہے ہیں وہ اس نے شاید تعصب کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی، میں حالانکہ میں مجنون نہیں ہوتا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے بے سدھ ہو کے جو ہے وہ بسا اوقات میں ممبر اور حضرت عائشہ کے روزے کے ان کے حجرے کے درمیان میں یوں بے سدھ ہو کے پڑا ہوا ہوتا تھا، تو وہ بھوک کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنی وہ بیان کرتے ہیں، یہ کوئی مرگی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، سراب ایسے اس کو مرگی کے دورے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود آگے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اسی طرح ابو ریہ نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہ یہ تو بڑے حریص بھی تھے، حالانکہ یہ اس حدیث سے اس نے یہ اخذ کیا ہے جس میں یہ آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کسب معاش میں لگے ہوتے تھے، ابو ہریرہ صرف اتنی بات پہ کہ اس کا پیٹ بھرا رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہیں چھوڑتا تھا۔ اس سے اس نے نالائق نے یہ نتیجہ نکالا کہ معاذ اللہ وہ اپنے پیٹ کی اس کی لالچ میں وہ وہاں پہ جڑے ہوئے ہوتے تھے، حالانکہ یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک قناعت پسندی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے صرف اس سے سروکار نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ مال جمع کروں، بس میرا گزارا ہوتا رہے اور میں وہاں ہر وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہوں۔ اسی طرح یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ شخصیت میں جو ہمیں مزاح کا عنصر نظر آتا ہے، بڑے خوش طبع صحابی تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی اگر آپ وہ سیرت میں پڑھیں تو بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں ان کی خوش طبعی کے۔ ایک مرتبہ ان کو یہ مدینے کا کچھ وقت کے لیے ان کو امیر بنایا گیا تھا مروان نے غالباً، تو یہ ایسے ہی کبھی کبھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، کبھی بالکل سادہ سے ان کا مزاج تھا، تو وہ کہتے جاتے تھے مدینے میں نا کہ بھئی امیر کے لیے راستہ چھوڑ دو، امیر آ رہے ہیں، امیر کے لیے راستہ چھوڑ دو، یعنی یوں ہی ہنستے ہوئے، یعنی ایک خوش طبعی کہ حالت یہ ہے کہ انتہائی مسکنت والی اور اپنا کام خود کر رہے ہیں، لیکن وہ اس انداز سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کوئی مجلس میں ان کو بلایا گیا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آ جائیے کھانے میں شریک ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہو کے آ کے پھر دسترخوان پہ لگ گئے اور بڑا سنجیدہ ہو کے کھانا کھانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا جی آپ نے تو کہا تھا کہ روزے سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں ثواب کے لحاظ سے روزے سے ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو 10 گنا ثواب، وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ سارا مہینہ روزے سے ہے، تو میں 3 روزے رکھ چکا ہوں اس مہینے،
یعنی اس طرح کے جو ان کے جو خوش طبی والے جو واقعات ہیں، ان سے قیاس کرتے، ان سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ معاذ اللہ یہ ایک کوئی فضول گو یا بے حیثیت یا یاوہ گوئی کی طرح کی یہ، تو ایسی شخصیت جو ہے وہ ساقط الاعتبار ہے. حالانکہ یہ قطعاً، یعنی یہ ذاتی جو ان کے جو پہلو ہیں، ان چیزوں پہ تنقید بہت گھناؤنے انداز میں یہ ابو ریہ نے کی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ گولڈ زہر نے بھی جو ہے وہ اس میں وہ لکھی. مثال کے طور پہ یہ والا پہلو کہ 3 سال کی محدود مدت کے اندر اتنی زیادہ روایات انہوں نے کیسے کی، تو اس کی وہ وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں. ان کا قوت حافظہ کیسا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے 3 4 سال اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، مجلس کو لازم پکڑے رکھا. تو یہ بہرحال یہ سارے اعتراضات بالکل بیکار ہیں، علمی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری شخصیت یہ تابعین میں سے ہیں، امام زہری. امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ پہ بھی اس لحاظ سے اعتراضات بہت زیادہ ہوئے، کیونکہ یہ سرکاری طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو حدیث جمع کرنے کے حوالے سے ایک نگران مقرر کیا تھا. تو مستشرقین نے یہ سمجھا کہ اگر ان کی شخصیت کو محل تان بنائیں گے تو ممکن ہے کہ حدیث پہ اعتماد اٹھ جائے. تو امام زہری کے اوپر بھی خاصے اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے. گولڈ ظہر نے سب سے پہلے یہ کلام کیا، اس کے بعد علامہ تمنا عمادی، انہوں نے کافی اعتراضات کیے. پھر فراہی مکتب فکر میں علامہ خالد مسعود مرحوم، انہوں نے بھی کچھ نقد کیا امام زہری پر. غامدی مکتب فکر میں یہ سلیم شہزاد صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں. اور اس کی آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت پہ، تو بنیادی طور پہ یہ سارا وہ چربہ ہے جو گولڈ زہر کے نے وہ اعتراضات اٹھائے تھے، اور علامہ تمنا عمادی نے ان کو آگے، وہ انہی کو آگے یہ سارے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اعتراضات کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جی یہ تو مائل بتشیع تھے، ٹھیک ہے، وہ کچھ روایات ایسی ہیں جو اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے ہیں یا کچھ ایسے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ رجال اہل تشیع میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی اہل تشیع کی رجال کی جو کتابیں ان میں امام زہری کے بھی حالات ہیں. یہ اتنا احمقانہ اعتراض ہے کہ یہ غامدی مکتب فکر میں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، سلیم شہزاد نے اور علامہ خالد مسعود جو فراہی مکتب فکر کے ہیں. یہ اتنا فضول اور سطحی اعتراض ہے. کیا ہماری کتب رجال کے اندر بہت سی ایسی شخصیات کا ذکر نہیں ہے کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں رفض اور تشیع تھا؟ یہ تو ایک تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ان کا بھی نام ہوگا اور ان کا بھی ہے، اور بہت سی شخصیات بھی ہیں ان کے علاوہ. اسی طرح سے بعضوں نے اس کے بالکل برعکس، یہ گولڈ زہر کا اعتراض ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بنو امیہ کے بڑے قریب تھے، عہدہ قضا بھی قبول کیا، اور بعض بادشاہوں کے شہزادوں کی یا تعلیق کی بھی انہوں نے کی. تو لیکن یہ اعتراض بھی بالکل اس لحاظ سے بیکار ہے کہ وہ بڑا ایک معروف واقعہ ہے ہشام سے ان کا ایک مکالمہ، انہوں نے بڑے ٹھوک بجا کے یہ کہا تھا جب اس نے یہ کہا نا کہ قرآن پاک میں والذی تولی کبرہ، حضرت عائشہ کے جو تہمت لگانے کے حوالے سے اس میں اس سیاق میں نام آتا ہے. تو ہشام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں معاذ اللہ، ہشام بن عبد الملک نے. تو اس پہ بڑی شدید نکیر کی اس کی موجودگی میں، بغیر کسی خوف و خطر کے. اس نے امام زہری نے، انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ مجھ تک صحیح سند سے یہ بات پہنچی ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہے. تو قطعاً ایسی جسارت نہیں کرنی چاہیے، حضرت علی جیسی شخصیت پہ آپ یہ جسارت کر رہے ہیں، اور اچھی خاصی تنقید کی. تو اگر یہ بنو امیہ کے فیور میں ان کے حق میں یہ احادیث وضع کیا کرتے تھے، تو اس طرح کے جو شواہد وہ پھر کیوں ہیں، وہ پھر ایسی احادیث کیوں انہوں نے وضع کی جو اہل بیت کے حوالے سے تھیں، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں جو متجددین ہیں وہ ان کو اہل تشیع میں شمار کرتے ہیں.
تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس اپنے ولی کو، یعنی ان کی شخصیت میں یہ دونوں پہلو ایسے رکھے کہ یہ دونوں اعتراض آپس میں ٹکرا کے یہ بے اثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ وہ تشیع کا اعتراض ہے اور نہ یہ ہے. اچھا، ایک اعتراض ان پہ بڑا یہ دلچسپ ہوتا ہے، وہ بھی گولڈ زیہر نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ سرکاری سطح پر یہ احادیث کو وضع کیا کرتے تھے، اور اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے. ایک ان سے مقولہ ہے، ان ہؤلاء الحکام اکرہونا علی کتابت الاحادیث، کہ ان حکمرانوں نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے کہ ہم احادیث کو وضع کریں، احادیث لکھیں. تو اس پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت سی حدیثیں انہوں نے جبر میں آ کے یہ لکھی ہیں، وہ جو حکمرانوں کا جو جبر تھا. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود یہ وضاحت موجود ہے. امام زہری کتابت حدیث کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کا رجحان یہ تھا کہ حدیث کو روایت کرنا چاہیے، لکھنا نہیں چاہیے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ان کو یہ حکم دیا احادیث جمع کرنے کا، تو پھر انہوں نے احادیث کو لکھنا بھی. تو انہوں نے اس تناظر میں یہ ذکر کیا کہ حکام نے ہمیں مجبور کیا، وگرنہ ہمارا ذوق لکھنے کا نہیں تھا. یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ من گھڑت اپنی طرف سے ہم لکھ رہے ہیں جبر میں آ کے. خیر، اس طرح کی مختلف اعتراضات ہوئے جن کا اب تک محدثین نے اس پہ بڑی وہ شیخ زید اسلامک سینٹر کے ایک پروفیسر صاحب ہیں، بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، ڈاکٹر عبد القیوم صاحب. ان کی ایک مختصر سی نا، ایک 125 صفحے کی ایک کتاب بھی ہے، ان کے کچھ مقالات کا مجموعہ ہے، امام زہری رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کے حوالے سے، کہ ان پہ اعتراضات اور ان کا تجزیہ، وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. تو یہ مختصر سا آج کا یہ سبق، ہم اختصار کرتے کرتے بھی اس میں وقت زیادہ لگ گیا. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ریکارڈنگ بے شک آف کر دیں، کافی لمبا لیکچر ہو گیا.